بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکڑی کا جالا اور کبوتر کا گھونسلہ۔ ایک روز تعاقب میں نکلے ہوئے چند کافر نوجوان غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ ان کے قدموں کی آہٹ غار کے اندر بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چند لمحوں بعد ہی تعاقب کرنے والے ادھر ادھر گھوم پھر کر ناکام واپس چلے گئے۔ بات دراصل یہ تھی کہ راہ حق میں نکلے ہوئے ان دوستوں کی اللہ تعالیٰ بھی مدد کر رہا تھا۔ غار کے منہ کے آس پاس ایک مکڑی نے جالا بن رکھا تھا۔ پاس ہی ایک جنگلی کبوتر نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا اور اس میں 2 انڈے بھی دے رکھے تھے۔ اس سے یہ سارا ماحول ایک ویرانہ سا دکھائی دیتا تھا۔ چنانچہ اگر کوئی چھاپا مار ادھر آ بھی نکلتا تو مکڑی کا جالا اور کبوتر کا گھونسلہ دیکھ کر اسے یقین ہو جاتا کہ ان کے مطلوبہ افراد ایسی ویران جگہ میں ہرگز نہیں چھپ سکتے۔ اس لیے وہ اس سنسان جگہ کو چھوڑ کر دوسری سمتوں میں بھٹکتے پھرتے رہے۔ یار غار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین دوست۔ دونوں دوست غار سور میں مسلسل 3 دن ٹھہرے رہے۔ چوتھے روز وہ غار سے باہر نکلے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹوں کا انتظام پہلے ہی سے کر رکھا تھا، چنانچہ دونوں ان پر سوار ہو کر سفر ہجرت پر روانہ ہوئے اور چند دن بعد مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ غار سور میں دونوں عظیم دوستوں کے قیام کو بے حد تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ کافی عرصے بعد جب مشہور شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی یاد میں اشعار کہے اور ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کی بہت تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسان تم نے صحیح کہا ہے، یہ ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ فرمایا، اگر مجھے تمام لوگوں میں سے بہترین دوست منتخب کرنے کے لیے کہا جائے تو میں صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی انتخاب کروں گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔